میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو اپنی امت پر ہیں، قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اور ان کی روشنی میں بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حق جو صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر ہے، تمام انسانوں پر ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہ دل سے ایمان لانا۔ اب آگے اس ایمان کی تفصیلات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کن کن چیزوں میں، کن کن اشیاء میں ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان تو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور کچھ جانتے نہیں لیکن مانتے بہرحال تمام ایمانیات کو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں جس پر ایمان لانا ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محبوب تم فرماؤ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے، نذیر ہیں، ڈر کی خبریں سنانے والے۔ پہلی آیت میں لفظ ہے الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول، اور دوسری آیت میں لفظ ہے کافۃ للناس، تمام انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جو ہمارا ایمان ہے، اس کی ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
تمام انسانوں کے لیے تا قیام قیامت رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایمانیات کا دوسرا پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ آپ کی ختم نبوت پر ایمان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کی ایک اور جہت، آپ کو نبی ماننا، رسول ماننا، اور آخری نبی اور آخری رسول ماننا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس بات پر بھی ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، خواہ وہ جنات ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے افضل اور بہتر ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ کل کائنات میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اور جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں کچھ رسولوں کو دوسروں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی کہ کچھ رسول دوسرے رسولوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں کوئی وہ ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، رسولوں میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان رسولوں میں کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندی عطا فرمائی، جسے درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہستی کہ جسے درجوں بلندی عطا کی گئی وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ یہ وہ دو تین پہلو کہ جو آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ اب اسی میں یہ بھی ہے کہ آپ بے مثل ہیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں، آپ جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا پیدا کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی اور بنایا ہے نہ بنائے گا۔ یہ ایمانیات کے حوالے سے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حق جو ہر امتی پر ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ یہ آپ کا اپنی امت پر حق ہے کہ امتی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ تمام رشتے اور پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے،
تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال و دولت، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر جن میں تم رہائش اختیار کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اپنے گھر کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت، اپنی دولت کی محبت، یہ تمام کی تمام محبتیں بعد میں ہوں گی اور اللہ کے رسول کی محبت ان سب پر بلند و بالا ہوگی. تب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم میں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. جب ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی تب ایمان مکمل ہوگا. حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ایک حدیث مبارک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت کہ ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اپنی جان کا استثناء کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر غور کیا اور غور کرنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر پیارے ہیں، آپ میری جان سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تب ایمان مکمل ہوگا. ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا اس کا انداز یہ ہوتا کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو پلکیں جھپکتے ہیں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا کہ بغیر پلکیں جھپکائے دیکھنا، یعنی یوں دیکھنا، مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارا کیا حال ہے، یعنی یہ کیا کرتے ہو تم کہ دیکھتے ہوئے پلکیں بھی نہیں جھپکتے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے لطف اندوز ہوتا ہوں، میں آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور اس لذت اور اس سرور کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں جھپکنا پسند نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کرام کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کا امت پر حق ہے کہ امتی سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. یہ محبت والا ایک حق ہے. ایک اور حق وہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے اور کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے۔ اب وہ یاد کرنا مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ یاد کرنا اس طور پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور تم بھی ان پر سلام پڑھو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ موجود ہو۔ ہمیں کچھ نہ کچھ احادیث، کچھ نہ کچھ سنن مبارکہ یہ ہمیں یاد ہو، اور کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے صحابہ اور تابعین کا حال تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً جملہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کتابیں لکھنے کا رواج تقریباً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 سال کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو صحابہ کرام کی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کس طرح پہنچتی تھی؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جب بھی ملتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں شروع کر دیتے۔ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسا وقت گزارا ہوتا وہ اسی وقت کو یاد کرنا شروع کر دیتا۔ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا، اس وقت آپ اس انداز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، آپ کی بات کرنے کا انداز یہ تھا۔ یہ باتیں بار بار دہرانا وہ ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم تک ساری حدیثیں پہنچی ہیں۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ تھا، اور آپ کی محبت میں رونا اور آپ کا ذکر کر کے رونا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ایک روایت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر رات کے وقت جو ہے وہ پھرا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے احوال معلوم کریں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر جا رہے تھے تو آپ نے رونے کی آواز سنی۔ آپ گھر کے قریب چلے گئے کہ پتہ نہیں کوئی کیوں رو رہا ہے۔ جب قریب پہنچے، گھر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ کوئی عورت رو رہی ہے۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ آدھی رات کا وقت ہے، عورت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ مزید جب کان لگا کے سنا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار پڑھ کر وہ رو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری طرح توجہ کی۔ جب توجہ کی اور اشعار سنے تو ان اشعار کے اندر وہ عورت جو کہہ رہی تھی وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میرے محبوب کو جنت کے اندر اکٹھا کر دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتے ہوئے وہ صحابیہ عورت رو رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ اشعار سنے تو آپ بھی اس کے گھر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے۔ تو یہ صحابہ اور صحابیات کی حالت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک ان کے دلوں میں یوں رچی بسی تھی کہ آدھی رات کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے آنسو بہا رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کرنا، اور خواہ وہ درود پاک کی صورت میں ہو کہ آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کے سامنے سنتوں کا بیان، دوسروں کے سامنے احادیث طیبہ کا بیان، اس کی یہ صورت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی سے واقف نہ ہو تو کتنی بدقسمتی کی چیز ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک کیسا تھا، آپ کا لڑکپن کیسا تھا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو احوال کیا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر کیسی زندگی گزاری،
آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو دوران ہجرت کیا ہوا؟ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی حیات طیبہ کیسی گزری؟ آپ کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ آپ کی گفتگو کا انداز کیسا تھا؟ آپ کا سونا اور جاگنا کیسا تھا؟ آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ ملنا کیسا تھا؟ آپ کا حلم، عفو درگزر، ملنساری اور دیگر اوصاف اور اخلاق کیسے تھے؟ آپ کی تلاوت قرآن کیسی تھی؟ آپ کا نماز پڑھنے کا انداز کیسا تھا؟ آپ کا کھانا کھانے کا، پانی پینے کا انداز کیسا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ ذکر اللہ کیسے کیا کرتے تھے؟ ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بچوں کے ساتھ آپ کتنے پیار سے پیش آتے تھے؟ صحابہ کرام کو کس طرح شفقت دیا کرتے تھے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہیں۔ اور وہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی ان پہلوؤں کا اور ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو کثرت ذکر جو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کے انداز کو سیکھنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا اور آپ کی طرز زندگی کو اپنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے طور پر لازم کی۔ تو لہذا جتنا ہو سکے اپنی گفتگو کے اندر، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، دوسروں سے ملنے ملانے میں، ہم جب آپس کے اندر ملتے ہیں، ہم اگر گھنٹوں گپے مارنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، دو اکٹھے ہوئے، موسم کیسا ہے؟ گرمی ہے، اچھا گرمی ہے، کتنی گرمی ہے؟ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، کتنی سردی ہے؟ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا۔ دنیا جہان کی سیاست پہ، کھیل پہ، ادھر کی گفتگو، ادھر کی گفتگو، خاندانی معاملات، کاروباری معاملات، یہ تمام کی تمام چیزوں پر ہماری ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ بطور خاص قصداً کوشش کر کے اس بات پر مشتمل کر لیں کہ ہم کسی سے بھی ملیں، اگر ہماری آدھے گھنٹے کی بھی ملاقات ہے تو کم از کم 2 سے 3 منٹ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو۔ ہماری آدھے گھنٹے کی گفتگو کے اندر 2 سے 3 منٹ تو ایسے آنے چاہیے۔ کرنے والے جو دل سے کرنے والے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہوئے اپنے کسٹمر، اپنے گاہک سے بھی اللہ رسول کی باتیں شروع کر دیں جن کو کرنا ہے۔ اور ہم اپنی فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے نہ اپنے خاندان کے سامنے، نہ اپنی بیوی کے سامنے، نہ بچوں کے سامنے، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ دوستوں کے سامنے ہماری زبان پر نہ ہمارے دین کی بات آئے، نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اگر کوئی نہ کوئی ہر موضوع کے اوپر احادیث موجود ہوتی ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی سنت مبارکہ موجود ہوتی ہے۔ گفتگو کرنا چاہیں تو چند دن کی مشق کے بعد ہماری زبان عادی ہو جائے گی کہ ہم جہاں بھی گفتگو کریں وہاں گفتگو کے اندر اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری زندگی اس نہج پہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، آپ چونکہ کاروبار بھی کرتے تھے اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی زیادہ سے زیادہ موجود رہیں، تو آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ ایک انصاری صحابی تھے، انصاری صحابی سے آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں کاروبار کروں گا اتنی دیر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہو گے، اور جتنی دیر تم کاروبار کرو گے اتنی دیر سرکار کی بارگاہ میں میں موجود رہوں گا۔ اب جس وقت میں موجود ہوں تو میں سنوں گا اور دیکھوں گا، تم سے ملاقات ہوگی تو ساری باتیں تمہیں بتا دوں گا، اور جب تم بیٹھو گے اور میں نہیں ہوں گا تو جب مجھ سے ملاقات ہوگی جو تم نے دیکھا اور سنا ہوگا وہ سارے کا سارا تم مجھے بتاؤ گے۔ کیوں؟ تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوتوں کا ایک لمحہ بھی ان کی غفلت سے نہ گزر جائے، ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ جب تک خود بیٹھے ہیں تب تک خود سرکار کو دیکھیں اور سنیں، اور جب نہ ہو تو ان کی جگہ کوئی دوسرا سنانے والا، بتانے والا موجود۔ تو اگر اپنی زندگی کو اس نہج پر لانا ہو تو یہ مشکل نہیں ہوتا۔
تو اب اپنا روزانہ کے معمول کے اندر کچھ حصہ تو وہ ہو کہ جو درود پاک پڑھنے پر مشتمل ہو، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر درود پاک پڑھنے کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے مدنی انعامات کے اندر بھی ہے 313 مرتبہ درود شریف. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں 3 سے لے کر 6 منٹ لگتے ہیں. 3 سے لے کر 6 منٹ. اب یہ جو چند منٹ ہیں یہ درود شریف کے اندر ہوگا. 15 سے 20 منٹ یا 12 منٹ سیرت طیبہ کی کوئی بھی کتاب آدمی اپنے پاس رکھے، رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو اپنے بیڈ کے کنارے جو ہے وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اٹھایا مطالعہ کرنا شروع کیا. آدمی لیٹتے ساتھ تو سو نہیں جاتا، سونے کے اندر اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے. 12 منٹ اس وقت مطالعہ کیا، سوئے. اب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے سوئیں گے تو یہ ہمارا سونا کس قدر خوش نصیب سونا بن جائے گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں. یہ ہمارا سونا اس انداز کے اندر ہو جائے گا جب روزانہ کی بنیادوں پر، روزانہ ہمارا سونے سے پہلے کا معمول ہی ہے 12 منٹ ہم پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ روزانہ جب پڑھیں گے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد کے بغیر ہمارا سونا ہی نہیں ہوگا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یاد کرنا جو ایک امتی کے لیے باعث سعادت ہے اور باعث ثواب بھی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر جو باتیں اور جو سنتیں اور جو دین کی باتیں ہمیں معلوم ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی آدمی کبھی غصہ کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی آدمی کوئی حرکت کرتا ہے، ہم اسے بڑے پیار سے بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے. اب وہ تب ہوگا کہ جب ہمیں اس کی معلومات ہوں گی. آپ کے کھانے کا انداز، آپ کے پینے کا، آپ کا سونے کا، آپ کے جاگنے کا، آپ کے لباس کا، جو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا. بہار شریعت کا 16واں حصہ وہ تقریباً اسی طرح کی باتوں پر مشتمل ہے. نرمی، شفقت، عفو درگزر، مہمان نوازی، خدا خوفی، یہ تمام اس طرح کی چیزیں. کبھی آپ کسی کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے مرض کے فضائل، بیماری کے فضائل، تکلیف کے فضائل احادیث مبارکہ موجود. کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کی باتیں کریں تاکہ اس کی تسلی ہو. تو یوں اپنی زندگی میں ہم اپنی زبان کو عادی بنائیں کہ اس سے قرآن، اس سے احادیث اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جاری ہو. یہ ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری باتوں سے دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری بھی اصلاح ہوتی جائے گی. ہمارے دل کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا نور جو ہے وہ روشن ہوتا جائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق ہے جو ہر امتی پر ہے. ایک اور حق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور بہت ہی اہم حق ہے کہ اس کے بغیر کسی کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مبارک. دل و جان سے آپ کی تعظیم کرنا. اور یہ وہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے اندر مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے. قرآن پاک کا جو مطالعہ کرتا ہے تو قرآن پاک میں اکثر و بیشتر مسائل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے. جیسے نماز کا طریقہ قرآن پاک میں کوئی ڈیٹیل سے نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، آپ کے نام مبارک کا ادب، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. اب آپ کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نبی کی خوب تعظیم کرو اور ان کی خوب توقیر کرو.
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا، صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے اور کوئی بات نہ سمجھ آتی تو عرض کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں۔ رعایت فرمائیں مراد یہ کہ ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا دیں۔ یہودیوں کی زبان میں، جو ان کی زبان جو بولتے تھے، اس میں لفظ راعنا کا ایک برا معنی تھا، یعنی راعنا کا اصل معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کریں، کہ ہمیں دوبارہ دوہرا دیں، لیکن یہودیوں کی لغت میں اس کا ایک برا معنی تھا، وہ اس معنی کو ذہن میں رکھ کر یہ لفظ بولتے تھے۔ ایک صحابی کو یہ معلوم تھا کہ یہودی اپنے خبیث معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بولتے ہیں، تو اس صحابی نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ یہ لفظ اگر تم نے استعمال کیا تو جان سے مار دوں گا۔ تو اب یہودیوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے، تمہارے مسلمان بھی تو استعمال کرتے، وہ بھی تو کہتے ہیں رائنا، ہم نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اب وہ صحابی بڑے پریشان کہ اب میں کیسے سمجھاؤں، یعنی صحابہ کرام کو میں کیسے کہوں کہ رائنا نہ کہا کرو، کہ یہودی اسی کو غلط معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لفظ راعنا نہ کہا کرو، اے ایمان والو لفظ راعنا نہ کہا کرو، کہ مسلمان اگرچہ اسے صحیح معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہودی اسی لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کے لیے بھی لفظ بولنے کو حرام قرار دے دیا، تاکہ ایسا لفظ استعمال نہ ہو سکے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مبارک کے خلاف۔ اور پھر فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہو بلکہ کہا کرو انظرنا۔ انظرنا، انظرنا کا مطلب یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائے، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ متبادل دے دیا کہ جس کے اندر غلط معنی کا کسی قسم کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا لفظ بولنا ہے اور کون سا نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سکھاتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ کو اس انداز میں بلند آواز سے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پہلا حکم دیا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، گفتگو کرتے ہوئے گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے بہت سارے موضوعات کے اوپر، دین کے کام کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے، اسلامی احکام کے نفاذ کے حوالے سے، تعلیمات اسلامیہ سکھانے کے حوالے سے، لیکن یہ جتنی دیر مرضی گفتگو ہو جائے کسی کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب آواز بھی بلند نہ کی جائے اس بارگاہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اور ساتھ ہی فرما دیا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپ کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے کبھی آواز لے کر اسے پکار دیا، کبھی تھوڑا سی آواز کو بلند کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرما دیا کہ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ان سے خطاب نہ کرو کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے تمہارا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ نبی اور امتی والا ہے، وہ آقا اور غلام والا ہے، وہ مالک اور مملوک والا ہے، وہ سید اور خادم والا ہے۔ آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تمام کائنات سے ورا ہے اور تمام کائنات سے بلند و بالا ہے۔
آپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز وہ نہیں ہوگا جو بڑے بھائی کے ساتھ ہے، آپ سے بات کرنے کا انداز وہ نہیں ہوگا جو ماں یا باپ کے ساتھ ہے، آپ سے بات کرنے کا انداز وہ ہوگا جو ان سب سے بلند و بالا ہوگا، جو ان سب سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اب اس تعظیم کے پھر پہلو ہیں، آپ کے نام مبارک کی تعظیم، کہ جب اسم مبارک سنا جائے تو درود شریف پڑھا جائے، جب نام مبارک سنا جائے تو درود شریف پڑھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ کنجوس ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا جائے، محبت کے ساتھ اسی وقت درود پڑھا جائے، کامل درجے کی تعظیم کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ایک پہلو یہ کہ آپ کے ذکر مبارک کی تعظیم کی جائے، آپ کا جہاں ذکر مبارک ہو اسے اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ کیا جائے اور اس طرح ذوق و شوق اور تعظیم کے ساتھ کیا جائے جس طرح صحابہ کرام اور تابعین کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی، ان سے کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں بتا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے زندگی کے برسوں، کئی سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ ان صحابی نے جواب دیا کہ میں نے پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے کبھی نگاہ اٹھا کر جی بھر کے سرکار کو دیکھا ہی نہیں، آپ کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے کبھی میں نے غور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ہمیشہ نگاہیں جھکا کر بیٹھا کرتے، ہمیشہ نگاہیں جھکا کر بیٹھتے، اور صحابہ کرام نے تو وہ تعظیم کی کہ جس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ تعظیم تھی۔ اور اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی تعظیم، سبحان اللہ، آپ کے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا، آپ باہر نکلتے اور پوچھتے کہ کس کام سے آئے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے نماز کا، روزے کا، تو آپ فرماتے پوچھو، وہ مسئلہ پوچھتا اور چلا جاتا۔ اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننی ہے، اگر کوئی کہتا کہ حدیث سننی ہے، آپ فرماتے کہ ٹھہرو، گھر جاتے، کپڑے چینج کرتے، امامہ شریف سر پہ رکھتے، عطر لگاتے، تخت بچھاتے اور اس پر اس سائل کو بٹھاتے، پھر دو زانو ہو کر اس کے سامنے حدیث مبارک پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ پوچھنے آیا تو کھڑے کھڑے بتا کے فارغ کر دیا، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے آیا تو تخت بچھا کر، خوشبو لگا کر، عود سلگا کر، کپڑے اچھے پہن کر، امامہ سر پہ باندھ کر، دو زانو ہو کر ادب اور تعظیم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم مبارک کا حال۔ پوری زندگی مدینہ منورہ سے صرف ایک مرتبہ حج فرض کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حج کے لیے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں گئے، دوبارہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں حج کرنے جاؤں، مدینہ منورہ سے باہر ہوں اور مجھے موت آ جائے، مدینہ منورہ سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے، مجھے مدینہ منورہ ہی کے اندر موت چاہیے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مبارک۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ آپ کے نام کی، آپ کے تبرکات کی، آپ کی ذات مبارکہ کی، آپ کے درود شریف کی، جہاں آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہو، جہاں آپ کا مبارک تذکرہ کیا جائے، جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، آپ سے منسوب چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی تعظیم کی جائے۔ نام مبارک ہے، اس کی تعظیم ہے، آپ کے تبرکات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی تعظیم ہے، آپ کی سیرت طیبہ لکھی ہے، اس کی تعظیم ہے۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی
ہر شے کی تعظیم کی جائے گی، آپ سے تعلق اور نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حق کہ آپ کے ہر حکم کو اور آپ کے ہر فرمان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، ہر فرمان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، ارشاد فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ حق نہیں کہ اسے اپنے کسی معاملے کا اختیار ہو جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے۔ مراد کیا؟ مراد یہ کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ فرما دیں تو اب کسی مسلمان مرد و عورت کو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اب اسے آپ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ تسلیم بھی کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، اور جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی اعتراض نہ پائیں۔ فیصلے میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی فیصلہ تو ماننا ہی پڑتا ہے لیکن دل راضی نہیں ہوتا اس کے اوپر، جج فیصلہ کر دیتا ہے، فیصلہ مان لیا لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے فیصلے کو قبول بھی کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل میں ذرہ برابر کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، دل و جان سے اس کو تسلیم کریں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ تسلیم، یعنی ہم کیا فیصلہ تسلیم کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں فیصلے کرتے تھے، صحابہ کرام مانتے تھے، ہمارے سامنے کون سا فیصلہ جسے ہم تسلیم کریں؟ ہمارے سامنے جو فیصلہ ہے وہ آپ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے بارے میں جو کچھ فرما دیا اور جو حکم دے دیا، اب ان میں سے کسی شے کے بارے میں دل کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، کبھی پردے پر اعتراض شروع، کبھی سود کی حمایت شروع، کبھی جو ہے وہ کسی اسلامی قانون کے اوپر اعتراضات شروع، کبھی جو ہے ان کو اسلام کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کبھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، جو اخبار پڑھتے ہیں، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو جس کا دل آتا ہے بولنا شروع کر دے، اسلام کی فلاں چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح یہ پردہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، حالانکہ پردہ قرآن میں، پردہ حدیث میں، دین کے جتنے احکام ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ تو اب دین کے کسی بھی معاملے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سود سے بچنا ہے تو اب بچنا ہے۔ اب بھلے پوری دنیا کے اندر وہ سود کا نظام چل رہا ہے، پوری دنیا اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے، جو کچھ مرضی ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام قرار دے دیا تو اب اس سے بچنا ہی ہے، اب کوئی دوسرا آپشن نہیں، اب کوئی دوسرا اختیار نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا فرما دیا تو اب اپنی تعویلوں کے ذریعے یا اپنے جو ہے وہ اپنی ذہنی جو ہے وہ اپنے دلائل کے ذریعے کہ نہیں وہ اصل میں پردہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا تو اصل میں وہ یوں تھا تو یوں تھا، نہیں، کچھ بھی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو فرما دیا، بس ختم۔ داڑھی شریف کے بارے میں، امام شریف کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا داڑھی بڑھاؤ، مجھے پس کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اب تعویل ہے کہ نہیں اصل میں یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا تو یہ یوں تھا، کوئی کلچر نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اب دل و جان سے اسے تسلیم کرنا ہے اور کسی قسم کی دل کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق یہ کہ آپ کے جملہ احکام کو دل و جان سے
تسلیم کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.